السلام علیکم ناظرین آج کی ایپیسوڈ کا عنوان ہے عفریت محل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی قسط میں عنبر اور ماریا ناگ کی لاش کو لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں جہاز پر جس پر وہ سوار تھے وہ تباہ ہو گیا تھا اور عنبر ڈوبتا تیرتا سمندر میں ایک ساحل پر پہنچا تھا جہاں اسے ایک جھونپڑا نظر آیا تھا۔ جھونپڑے میں جب وہ پہنچا تو باہر سے ہی اسے آواز آئی تھی کہ اندر آ جاؤ۔ یہ سن کر عنبر بہت حیران اور پریشان ہوا تھا کہ یہ اندر سے مجھے کون آواز دے رہا ہے۔ تو وہاں پچھلی ایپیسوڈ کا اختتام ہو گیا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ کا عنوان ہے عفریت محل، اور ہم اس ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ وہ جھونپڑے میں بیٹھا شخص کون تھا اور وہ کیسے جانتا تھا کہ باہر عنبر آیا ہے۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی جان کیوں نہیں کیا؟ سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ عفریت محل۔ عنبر جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ جھونپڑی میں ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی پڑی تھی جس پر ایک بے حد بوڑھا شخص لپٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر جھریوں کا ایک جال سا بچھا ہوا تھا۔ سر، پلکوں اور بھووں کے بال جھڑ چکے تھے۔ چہرے کے نقوش مسخ ہو گئے تھے۔ وہ ایک ایسی لاش کی مانند نظر آ رہا تھا جو گلنے سڑنے کی بجائے اکڑ گئی تھی۔ عنبر کو دیکھ کر بوڑھے کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کا پوپیلا منہ ہلا اور آواز نکلی، خوش آمدید، تم آ گئے ہو، اب میں سکون سے مر سکوں گا، اب عفریت محل تباہ ہو جائے گا۔ عنبر کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولا، اے بزرگ، تم کون ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کون سا جزیرہ ہے؟ بوڑھا زور سے ہنسا۔ اس نے کہا، میں پنڈو ہوں، ایک ستارہ شناس، اور میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہارا نام عنبر ہے۔ عنبر بھونچا سا رہ گیا۔ بوڑھا کہہ رہا تھا، تم 5000 سال سے زندہ ہو اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر چکے ہو۔ موت تم سے بھاگتی ہے۔ کسی ہتھیار کا تمہارے جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تم اتنی طاقتیں رکھتے ہو اور تم اتنی طاقتیں رکھنے کے باوجود مغرور نہیں ہو، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ عنبر بڑی حیرانی سے بوڑھے پنڈو کی باتیں سن رہا تھا۔ بوڑھا اٹھا۔ اس نے چارپائی کے نیچے ایک لوہے کا صندوقچہ نکالا جس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ بوڑھے نے صندوقچہ کھولا اور چمڑے کا ایک لمبا ٹکڑا نکالا جس پر سفید رنگ کی عجیب سی سیاہی سے عبارت لکھی ہوئی تھی۔ بوڑھے نے چمڑا عنبر کی طرف بڑھایا اور بولا، اسے پڑھ لو۔ عنبر نے عبارت پڑھنا شروع کی۔ لکھا تھا، میرا نام پنڈو ہے، میں سلطنت نائلہ کے شہنشاہ پلاتوس کا شاہی نجومی ہوں۔ سلطنت نائلہ پر ان دنوں خونی بلا مسلط ہے۔ یہ بلا اصل میں چمگادڑ ہے، مگر انسان کا روپ دھار کر ہر روز شہر سے ایک شخص اٹھا لے جاتی ہے اور دوسرے روز اس کی لاش ملتی ہے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہیں ہوتا۔ یہ خون خوار عفریت انسانی خون پیتی ہے۔ شہنشاہ پیلاتوس نے اس سے نجات حاصل کرنے کی بڑی کوشش کی مگر اسے ناکامی ہوئی۔ یہ چمگادڑ بلا شہر سے باہر واقع ایک پرانے قبرستان کے پاس محل میں رہتی ہے جسے عفریت محل کہا جاتا ہے۔ ایک شہنشاہ نے مجھ سے پوچھا، اے عظیم نجومی پنڈو، تم اس خونی بلا سے کب نجات دلاؤ گے؟ سو میں نے حساب لگایا اور بتایا، اے عظیم شہنشاہ، ایک اجنبی ہماری مدد کو آئے گا، وہ سمندر سے ابھرے گا، اس پر موت حرام ہے، آگ اسے جلا نہیں سکتی، پانی اسے ڈبونے سے قاصر ہے، وہی اس خونی عفریت کو مار سکے گا۔ تب شہنشاہ نے خوش ہو کر مجھ سے پوچھا، جلدی بتاؤ اے پنڈو، وہ اجنبی کب آئے گا؟ سو میں نے حساب لگایا اور کہا، وہ آئے گا مگر کئی چاند گزرنے کے بعد، وہ ضرور آئے گا اور ہماری مدد کرے گا۔ تب شہنشاہ نے حکم دیا، اے پنڈو، تو سمندر کے کنارے چلا جا اور اس کا انتظار کر، میرے سپاہی ہر روز تجھ سے اجنبی کا پوچھنے آئیں گے۔ میں جانتا ہوں تیرا علم سچا ہے، تو جھوٹ نہیں کہتا۔ عنبر نے پوری عبارت پڑھنے کے بعد بوڑھے کی طرف دیکھا اور بولا، تیرا علم واقعی سچا ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ بوڑھا شخص خوش ہو گیا۔ عنبر نے کہا، اے بزرگ، میرے
دو ساتھی ہیں، ایک کا نام ناگ ہے اور دوسری میری بہن ماریا ہے۔ تمہارا حساب اس بارے میں کیا بتا سکتا ہے؟ بوڑھے نے صندوقچے سے سلیٹ نکالی اور ایک پتھر سے اس پر لکیریں ڈالنے لگا۔ پھر وہ ایک دم چونک پڑا، ایک نظر امبر پر ڈالی اور سلیٹ کو گھورنے لگا۔ پھر بولا، اے امبر، تیرے ساتھی بھی تیری طرح انوکھے ہیں۔ ماریا تیری بہن کسی کو نظر نہیں آ سکتی۔ ناگ تیرا بھائی جو اصل میں سانپ ہے، وہ ہر روپ دھار سکتا ہے۔ ٹھہرو، یہ ستارے کیا بتا رہے ہیں؟ ارے ناگ کسی مصیبت کا شکار ہے۔ وہ مر چکا ہے، اس کی لاش سمندر کے پانیوں میں ہے۔ امبر جلدی سے بولا، اے بزرگ، کیا تو بتا سکتا ہے میرے بھائی ناگ کی لاش سمندر میں کس جگہ ہے؟ پنڈو نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، مجھے افسوس ہے، میرا علم اتنا وسیع نہیں، اس بارے میں میرا علم خاموش ہے۔ امبر سر ہلا کر رہ گیا۔ اس نے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ناگ کسی طرح ہمالیہ پہاڑ پر موجود ناگ بندر کے تالاب میں پہنچ جائے اور پھر سے زندہ ہو جائے۔ اسی شام شہنشاہ پیلاتوس کے پاس آئے۔ امبر اور بوڑھا پنڈو اس کے ہمراہ گھوڑوں پر پیٹ کر چل دیے۔ جنگل کے اس پار پہاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت بستی تھی۔ بازار کھلے تھے، رونق تھی، مگر امبر نے نوٹ کیا کہ سب لوگ خوف زدہ ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ سپاہی ان دونوں کو لیے شہنشاہ پیلاتوس کے محل میں آ گئے۔ پیلاتوس کا دربار لگا ہوا تھا، مگر ماش کی چربی سے مشعلیں روشن تھی۔ امبر کو دیکھتے ہی پیلاتوس تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پنڈو نے کہا، اے شہنشاہ اعظم، جس اجنبی کے آنے کی اطلاع میں نے تجھے دی تھی وہ آ گیا۔ پیلاتوس کے سامنے 21 برس کا دبلا پتلا نوجوان مصری لڑکا کھڑا تھا۔ وہ حیرت سے بولا، اے پنڈو، میں جانتا ہوں تیرا علم سچا ہے، مگر یہ لڑکا یہ خونی عفریتوں کا مقابلہ کرے گا؟ سارے درباری ہنسنے لگے۔ امبر کو غصہ آ گیا۔ اس نے دربار میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ دربار کے ایک کونے میں منو وزنی سنگ مرمر کی سل پڑی تھی، جس کی کیلیں ٹھونکی ہوئی تھیں۔ وہ مختلف ہتھیار لٹکائے گئے تھے۔ امبر کچھ بولے بغیر اس سل کی طرف پڑ گیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر امبر نے سل کو کناروں سے تھام لیا۔ سارے درباری اور پیلاتوس بڑی دلچسپی سے امبر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ امبر نے اپنی صدیوں کی تاریخی قوت استعمال کی اور سل اٹھا کر سر سے بلند کر لی۔ درباریوں کے منہ سے حیرت بھری چیخ نکل گئی۔ امبر بولا، اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا۔ پیلاتوس نے کہا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے نوجوان، پنڈو سچا ہے۔ امبر نے سل واپس رکھ دی۔ پیلاتوس نے اسے تخت پر اپنے برابر بٹھایا اور باتیں کرنے لگا۔ پیلاتوس نے بتایا کہ روزانہ کی طرح آج بھی ایک آدمی کو قبرستان بھیجا جائے گا تاکہ خونی عفریت اپنی پیاس بجھا سکے۔ امبر بولا، فکر مت کرو، اس چمگادڑ کا آخری وقت آ گیا ہے، آج قبرستان میں جاؤں گا۔ رات ذرا گہری ہوئی تو امبر گھوڑے پر سوار ہو کر قبرستان کی طرف چل دیا۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس سناٹے میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز ایسی لگتی تھی جیسے ڈھول پر ضرب لگائی جا رہی ہو۔ رات ویران اور پرہول تھی۔ جو ہی امبر قبرستان کے پاس پہنچا، گھوڑا خوف سے ہنہنانے لگا۔ امبر گھوڑے سے اتر آیا اور قبرستان میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ زرد چاندنی درختوں کے پتوں سے چھن کر قبروں تک پہنچ رہی تھی۔ یہ درخت بھی بڑے عجیب تھے، یوں لگتا تھا جیسے مردے قبروں سے نکل کر کھڑے ہیں۔ چاندنی میں دور سے عفریت محل کا حولہ سا نظر آ رہا تھا، جسے کوئی جن بوتل سے آزاد ہو کر اکڑوں بیٹھا ہوا ہو۔ قبرستان میں وحرانی اور وحشت برس رہی تھی۔ بڑی بڑی کانٹے دار جھاڑیاں ہر قبر پر اگی ہوئی تھیں اور ان کے سائے بڑے خوفناک لگ رہے تھے۔ اسی وقت الو کی ہولناک آواز گونجی، جس سے ماحول مزید ڈراؤنا ہو گیا۔ ساتھ ہی دور سے کسی گیدڑ کے رونے کی آواز سنائی دی۔ امبر ادھر ادھر دیکھتا عفریت محل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ عفریت محل گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ خوف کی فضا ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ کبھی کبھی ہوا کا تیز
جھونکا آتا تو درختوں اور جھاڑیوں سے سرسراہٹ سے قبرستان کی خاموشی ٹوٹ جاتی۔ عنبر کالے پتھر سے بنے عفریت محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ عنبر نے زور سے دھکا دیا تو بھیانک چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھولتا چلا گیا۔ ساتھ ہی ایک بہت بڑی چمگادڑ چیختی ہوئی باہر نکلی۔ چمگادڑ کے پر پھڑپھڑانے سے ٹک ٹک کی آواز خوفناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ وہ عنبر کے سر کے اوپر اڑنے لگی۔ عنبر نے اتنی بڑی چمگادڑ پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ چمگادڑ کی سرخ سرخ ڈراؤنی آنکھیں اور نیچے پنجے نکیلے تھے۔ چمگادڑ کی پھڑپھڑاہٹ سے ماحول کی ہولناکی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ چمگادڑ کچھ دیر عنبر کے سر پر چکر کھاتی رہی، پھر فضا میں بلند ہو کر ایک طرف گم ہو گئی۔ عنبر محل میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی ایک چمگادڑ کا مجسمہ تھا۔ کالے پتھر سے بنے اس مجسمے کا منہ کھلا تھا اور لمبی سرخ زبان باہر کو لٹکی ہوئی تھی۔ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی زندہ چمگادڑ حملے کے لیے پر تول رہی ہے۔ عنبر مجسمے کے پاس سے گزرتا ہوا عفریت محل کے ہال میں داخل ہو گیا۔ ہال میں زرد رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کئی انسانی ڈھانچے دیواروں سے لگے ہوئے تھے۔ ڈھانچوں کی سفید چمکتی ہڈیاں، بڑا ڈراؤنا منظر تھا۔ ہال کے درمیان سے سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ عنبر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جانے لگا۔ یہاں ایک لمبی راہداری تھی جس کے ایک ختام پر ایک کمرہ تھا۔ اس سے گہرے نیلے رنگ کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ عنبر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے درمیان میں کالے چمکدار پتھر سے بنا تابوت پڑا تھا۔ تابوت کے ارد گرد مختلف جانوروں کے مجسمے پڑے تھے۔ بڑا مگرمچھ اپنا منہ کھولے بیٹھا تھا۔ کئی فٹ لمبا دھاری دار شیر اس انداز میں جھپٹ رہا تھا جیسے کمرے میں داخل ہونے والے ہر انسان کو ہڑپ کر جائے گا۔ کالے رنگ کے چمکیلے پتھر سے بنے اس مجسمے کو دیکھ کر خوف طاری ہوتا تھا۔ نیلی روشنی میں ماحول بڑا ہی پر اسرار لگ رہا تھا۔ اسی وقت زبردست گڑگڑاہٹ کے ساتھ تابوت کا ڈھکن اٹھ گیا۔ عنبر جلدی سے شیر کے مجسمے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے دیکھا تابوت کے کنارے پر لمبے نکیلے اور تیز ناخنوں والا ایک ہاتھ نمودار ہوا جس پر بڑے بڑے کالے بال اگے ہوئے تھے۔ پھر عجیب مخلوق اٹھ بیٹھی۔ اس ہیبت ناک مخلوق کو دیکھ کر ایک بار تو عنبر کو بھی جھرجھری آ گئی۔ بھیانک شکل، لمبوترا چہرہ، باہر کو لٹکی ہوئی سرخ زبان، ناک کی جگہ ایک گڑھا انگاروں کی طرح دہکتی آنکھیں اور ہونٹوں سے باہر نکلتے لمبے دانت جن پر خون لگا ہوا تھا۔ اس بھیانک عفریت کے شانوں پر چمگادڑ کی طرح دو بڑے بڑے لگے ہوئے تھے جو آہستہ آہستہ مل رہے تھے۔ یہ انسان نما چمگادڑ تابوت سے باہر نکل آئی۔ اس کے پیر بھی پنجوں کی طرح تھے اور پیچھے کو مڑے ہوئے تھے۔ انسان نما چمگادڑ تابوت سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھی۔ عنبر اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ عفریت کہاں جا رہی ہے۔ انسان نما چمگادڑ سیڑھیاں اتر کر محل سے باہر قبرستان میں آ گئی اور ایک طرف بڑھنے لگی۔ عنبر درختوں کے پیچھے چھپتا ہوا اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ قبرستان کا سناٹا مزید ہیبت ناک ہو گیا تھا۔ ٹیڑھے درختوں کے پیچھے اس طرح لٹکے ہوئے تھے جیسے خوف زدہ ہوں۔ عنبر نے دیکھا کہ انسان نما چمگادڑ جس قبر کے پاس سے گزرتی ہے اس میں سے گہری سانس لینے کی آواز آتی ہے۔ چمگادڑ کا سیاہ لبادہ لہرا رہا تھا۔ انسان نما چمگادڑ ایک قبر کے سرہانے رک گئی۔ اس نے اپنے لمبے ناخنوں سے اپنے بازو سے گہری خراشیں ڈالیں اور اس کا کالا لہو دھار کی شکل میں قبر پر گرنے لگا۔ عنبر کچھ فاصلے پر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چاند کی پھیکی ہلکی روشنی سے درختوں کے پتوں چھن کر قبر پر پڑ رہی تھی۔ ایک قبر کی مٹی تھر تھرائی اور قبر کے درمیان شک ہو گئی۔ انسان نما چمگادڑ نے دونوں ہاتھ سینے پر مار کر دل ہلا دینے والی چیخ ماری۔ چیخ ایسی ڈراؤنی تھی کہ ہر ایک بار تو عنبر ایسے بہادر جیسا دل دہل گیا۔ قبرستان میں جیسے بھونچال آ گیا۔ الو اور گیدڑ اپنی منحوس آوازوں سے رونے لگے۔ قبر میں ایک مربل سی بوڑھی کی لاش تھی۔ چمگادڑ کا سیاہ خون اب اس بوڑھیا کے جسم پر گر رہا تھا۔ بوڑھیا کی مری چوسیا لاش سر سے پیر تک خون میں نہا گئی۔ اکڑی ہوئی مکروہ اور ہیبت ناک لاش اب دہشت ناک ہو گئی تھی۔ انسان نما چمگادڑ منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ پھر اس نے گھٹنوں کے بل جھک کر قبر کی طرف زوردار پھونک ماری۔ اس کے منہ سے شعلہ نکل کر لاش سے ٹکرایا اور لاش کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے زرد ڈھیلے بڑی تیزی سے حلقوں میں حرکت کرنے لگے۔ ان کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے اور قبر کے منڈیر پر جم گئے۔ لاش اٹھ بیٹھی۔ انسان نما چمگادڑ نے کہکا لگایا، ڈراؤنا کہکا۔ لاش کا کالا رنگ مزید کالا ہو گیا اور وہ قبر میں اٹھ کھڑی ہو گئی تو اس کے ساتھ ہی
ناظرین اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لاش اس چمگادڑ سے کیا کہتی ہے اور چمگادڑ لاش سے کیا کہتا ہے، اور ان دونوں کا عنبر کیا حشر کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔